السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه أخرجه أبو داود بإسناد حسن۔ بلوغ المرام من أدلة الأحكام کی حدیث نمبر 55 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی، لو مانے اگر، لو مانے اگر، کانا مانے ہونا۔ کانا کا دو معنی ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے کانا مانے تھا، اور ایک معنی ہوتا ہے ہونا۔ دین مانے دین، لو کان الدین، اگر دین ہوتا، بالرأی، رائے مانے رائے، عقل، بالرأی، رائے مانے رائے، عقل، یعنی آدمی جو سوچتا ہے، جو سمجھتا ہے۔ لکان اسفل الخف، کانا یکون مانے ہونا، اسفل مانے نیچے، اسفل مانے نیچے، الخف کے مانے موزہ، اسفل الخف موزے کا نچلا حصہ، موزے کا نچلا حصہ۔ اولا، اولا مانے زیادہ بہتر، اولا مانے زیادہ بہتر، زیادہ اچھا۔ بالمسح من اعلی، مسح مانے مسح کرنا، یعنی جو موزے پر جو مسح کرتے ہیں وہی مسح ہے۔ اعلی کے مانے اوپری حصہ، اعلیٰ مانے بلند، اوپر۔ وقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وقد یقیناً، قد مانے یقیناً، بلا شبہ یا حقیقت میں، رأیت میں نے دیکھا، رأیت میں نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یمسح، یمسح مانے مسح کر رہے تھے، یمسح کا معنی کیا ہوگا؟ مسح کر رہے تھے، علی ظاہر خفیہ، علی مانے پر، ظاہر مانے اوپر، ظاہر مانے اوپر، اسی کے بالمقابل ایک لفظ بولا جاتا ہے باطن، ظاہر اور باطن۔ ظاہر مانے جو نگاہ کے سامنے دکھائی دے، ظاہر ہو، کلیئر ہو، اور باطن کے معنی ہوتا ہے چھپا ہوا نیچے۔ تو ظاہر مانے اوپر، خف، خف مانے موزہ، خفیہ اپنے دونوں موزے پر، خفیہ اپنے دونوں موزے پر۔ اخرجہ ابو داؤد باسناد حسن، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے باسناد حسن، حسن سند کے ساتھ، یعنی روایت قابل اعتبار ہے، عمل کے لائق ہے، یعنی ضعیف نہیں ہے، صحیح ہے، عمل کر سکتے۔ ترجمہ ہوگا حضرت علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں،
عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں لو کان الدین بالرأی، لو کان الدین بالرأی، لو اگر کان الدین دین ہوتا، بالرأی رائے پر، عقل پر، سوجھ بوجھ پر، یعنی آدمی جو سمجھتا ہے، جو سمجھ لیتا ہے بس وہی دین ہو جائے، تو عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ آدمی موزہ پہن کے چلتا ہے تو موزے کا جو نچلا حصہ ہے وہ زمین سے ٹچ ہوتا ہے، تو اب ظاہر ہے جب زمین سے ٹچ ہوگا تو وہ گندا ہوگا، خراب ہوگا، گرد و غبار لگے گا، تو عقل یہ کہتی ہے، انسان کا نفس یہ کہتا ہے کہ مسح کہاں ہونا چاہیے؟ نیچے ہونا چاہیے، کیونکہ گندگی نیچے لگتی ہے۔ اسی کہتے ہیں کہ لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا معاملہ رائے سے ہوتا، عقل سے ہوتا، سمجھ سے ہوتا کہ ہر آدمی اپنی عقل کے مطابق دین کو سمجھے، تو معاملہ کیا ہوتا؟ مسح کے باب میں لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، لکانا تو ہوتا اسفل الخف موزے کے نچلے حصے پر، اولا زیادہ بہتر، بالمسح مسح کرنے کے لیے، من اعلیٰ اس کے اوپر کے مقابلے میں، یعنی موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا یہ زیادہ بہتر ہوتا اوپر مسح کرنے کے مقابلے میں، یعنی نص یہ ہے، دلیل یہ ہے، حکم یہ ہے کہ موزے کے اوپر مسح کیا جائے، اور دماغ یہ کہتا ہے، عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی تو نیچے لگتی ہے، لہذا گندگی کی وجہ سے، کچڑے کی وجہ سے موزے کے نچلے حصے پر مسح کیا جائے۔ اگر عقل کی بنیاد پر فیصلہ ہوتا، رائے کی بنیاد پر یہ دین چلتا، تو موزے پر مسح کرنے کا حکم کہاں پر ہوتا؟ نچلے حصے پر ہوتا۔ اسی کو علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا معاملہ رائے سے ہوتا، لکان اسفل الخف اولا بالمسح من اعلیٰ، موزے کے نچلے حصے پر مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا اوپر مسح کرنے کے مقابلے میں۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن معاملہ کیا ہے؟ عقل پر نہیں ہے، دین کی تعلیم، دین کا حکم رائے، قیاس، عقل پر نہیں ہے کہ آدمی جو سمجھا وہی دین ہو جائے، بلکہ یہ چیز شریعت سے ہے، سنت سے ہے، نبی کے حکم سے ہے، نبی کے فرمان سے ہے، حدیث اور قرآن سے ہے۔ وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے، وقد رأیت رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، یمسح، آپ مسح کر رہے تھے، علی ظاہر خفیہ، اپنے موزے کے اوپر حصے پر، اپنے دونوں موزے کے اوپری حصے پر مسح کر رہے تھے، میں نے ایسا نبی علیہ السلام کو دیکھا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزہ پہنا اور پھر وضو بنایا، اور جب اس پر مسح کرنے کی باری آئی، اس کا وقت آیا، تو آپ نے موزے کے اوپر حصے پر مسح کیا، یعنی نیچے پر مسح نہیں کیا۔ تو اب حدیث یہ ہے، نبی کا عمل یہ ہے کہ نیچے مسح نہیں ہے بلکہ موزے پر مسح اوپر ہے، تو سنت یہ ہے، نبی کا عمل یہ ہے، لہذا موزے پر مسح کرنے کا حکم، سنت یہی ہے کہ اس کے اوپری حصے پر مسح کیا جائے، ورنہ عقل اور رائے اور دماغ یہی کہتا ہے کہ آدمی موزے کے نچلے حصے پر مسح کرے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عقل جو ہے لوگوں کی مختلف ہوتی ہے، آدمی آج یہ سوچتا ہے، کوئی دوسرا اس کے مخالف سوچتا ہے، یعنی آدمی کی رائے میں اس میں اتحاد نہیں ہو سکتا ہے، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے، ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے، اور دونوں میں کبھی پسند میں اختلاف ہو جاتا ہے، تو شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کس کی عقل کا اعتبار کیا جائے؟ سوال ہے۔ جو لوگ حدیث کو چھوڑتے ہیں اور عقل کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے، حدیث یہ کہتی ہے، عقل کو ماننا چاہیے، رائے کو ماننا چاہیے، تو اس کا جواب یہ ہے، یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ کس کی عقل کا اعتبار ہوگا، یعنی کون سا ایسا انسان ہے جو اس معاملے میں یہ کہے کہ اس کی عقل کا اعتبار کیا جائے، کیونکہ آدمی یہ پسند کرتا ہے، کل دوسرے دن بدل جاتا ہے، اور 10 آدمی اس چیز کو پسند کرتا ہے، دوسرا آدمی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کھانے کے مسئلے کو لے لیں، ایک آدمی اس سبزی کو پسند کرتا ہے، دوسرا آدمی اس سبزی کو پسند نہیں کرتا ہے،
دوسرا آدمی گوشت کھانے کو بہت پسند کرتا ہے لیکن دوسرا آدمی وہ گوشت کھانے کو پسند نہیں کرتا ہے. تو شریعت کا معاملہ ایسا نہیں کہ آدمی جو سمجھ رہا ہے، جو اس کے دماغ میں بیٹھ رہا ہے، جو اس کی عقل کہہ رہی ہے، جو اس کی رائے ہے وہی حق ہو جائے، وہی دین بن جائے. معاملہ ایسا نہیں ہے. دین اور شریعت کے معاملے میں ہم اور مسلمان، سارے مسلمان نبی علیہ السلام کی سنت کے پابند ہیں، دین کے پابند ہیں، شریعت کے پابند ہیں. ایسا نہیں کہ آدمی اپنی من مانی کرے. جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر دین کا معاملہ رائے سے ہوتا، لو کان الدین بالرأی، اگر دین کا معاملہ رائے سے ہوتا، لکان اسفل الخف، موزے پر مسح کرنا، اولا زیادہ بہتر ہوتا، بالمسح من اعلیٰ، اوپر مسح کرنے کے مقابلے میں. نیچے مسح کرنا زیادہ بہتر ہوتا، زیادہ صحیح ہوتا اوپر مسح کرنے کے مقابلے میں. کیوں؟ کیونکہ گندگی نیچے لگتی ہے، صاف اس کو کرنا ہے جہاں گندگی لگی ہے. جب اوپر گندگی لگی اس کو کیوں صاف کریں گے؟ عقل یہ کہہ رہی ہے. لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے. وقد رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ یمسح علی ظاہر خفیہ، کہ آپ موزے کے اوپری حصے پر مسح کر رہے تھے. یمسح مسح کر رہے تھے علی ظاہر خفیہ، اپنے دونوں موزے کے اوپری حصے پر. اخرجہ ابو داؤد، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس کو بیان کیا ہے باسناد حسن، حسن سند کے ساتھ. اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا. روایت کیا ہے؟ قابل عمل ہے، صحیح ہے. اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، نمبر 1، دین کی بنیاد رائے اور عقل پر نہیں ہے. دین کی بنیاد رائے اور عقل پر نہیں ہے، کیونکہ دلیل بنیاد ہے، رائے نہیں. دین کی بنیاد رائے اور عقل پر نہیں ہے کیونکہ دلیل بنیاد ہے. مطلب حدیث، قرآن یہ دلیل ہے، یہ بنیاد، یہ بیس ہے. رائے بنیاد نہیں ہے. یعنی آدمی کی عقل کیا کہتی ہے، اس کی رائے کیا ہے، اس کی دماغ، اس کے کھوپڑی میں کیا بیٹھا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جو سنت ہے، جو حکم ہے، اسی کا اعتبار ہوگا اور اسی پر عمل کیا جائے گا. تو پہلی بات یہ معلوم ہے کہ دین کی بنیاد رائے اور عقل پر نہیں ہے، کیونکہ دلیل بنیاد ہے. قرآن و حدیث کی دلیل یہ بنیاد ہے، رائے بنیاد نہیں ہے، رائے پر عمل نہیں ہوگا. دوسری بات یہ معلوم ہے کہ موزے پر مسح کرنا ثابت ہے. موزے پر مسح کرنا ثابت ہے، یعنی موزہ پہنے ہو تو وضو کرنے میں اس پر مسح کر سکتے ہیں. اس کا ضابطہ ہے کہ آدمی وضو کی حالت میں پیر میں موزے کو داخل کیا ہو، پھر دوبارہ جب وضو بنائے گا تو وہ موزے پر مسح کر لے گا، دھلے گا نہیں. تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا جائے گا. تیسری بات کیا معلوم ہوئی؟ موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا جائے گا. چوتھی بات یہ معلوم ہوئی، کھلے پیر پر یا ننگے پیر پر مسح نہیں کر سکتے ہیں. مسح کس پر اللہ کے نبی نے کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا ہے، ننگے پاؤں پر مسح نہیں کیا ہے. تو یہ حدیث شیعوں پر رد ہے. یہ حدیث شیعوں پر رد ہے، کیونکہ شیعہ لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑا مقام دیتے ہیں، اپنا امام سمجھتے ہیں. اور بعض شیعہ تو یہ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ نبی سے بڑھ کر کے مقام حضرت علی کو دیتے ہیں. یہاں حضرت علی کی یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام موزے کے اوپری حصے پر مسح کرتے تھے. اس حدیث کی بنیاد پر پوری شیعت کی بنیاد اکھڑ کر کے باہر آ چکی ہے. شیعت کی بنیاد اکھاڑ دی گئی ہے اس حدیث کی بنیاد پر، کیونکہ شیعوں کے جو امام، جو خود وہ اپنے امام سمجھتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، ان کا موقف یہ تھا، ان کا عمل یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا ہے کہ موزے پر مسح کرتے ہوئے اوپری حصے پر. اور ان کا یہ خود کہنا ہے کہ دین کی بنیاد اگر عقل پہ ہوتی تو میرا فتویٰ یہ ہوتا کہ موزے کے نچلے حصے پر مسح کی جائے. لیکن دین میں عقل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، رائے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دین میں عمل کتاب و سنت کی بنیاد پر ہوگا. تو یہ حدیث شیعوں پر رد ہے. جو شیعہ برادری یہ کہتی ہے کہ ننگے پاؤں پر مسح کر سکتے ہیں، حدیث یہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موزے کے اوپری حصے پر مسح کیا، موزے پر مسح کیا، ننگے پاؤں پہ نہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.